مہمانان گرامی قدر و محترم سامعین، جیسا کہ آپ تمام حضرات نے ابھی جامعہ اسلامیہ سنابل اور طلبہ کی انجمن نادر طلبہ کا تفصیلی تعارف سنا، جس کے اندر اس بات کی وضاحت بھی آئی کہ طلبہ کی جو انجمن ہے نادر طلبہ، اس کے تحت بہت سارے پروگرام سال بھر ہوتے رہتے ہیں۔ طلبہ کی مشقیں کرائی جاتی ہیں، تلاوت قرآن میں بھی، مسابقہ قرآن میں بھی، اور تقریر و تحریر اور دیگر بہت ساری صلاحیات اور مہارات کو جلا بخشنے کے لیے ان کے درمیان متعدد طریقوں سے کوششیں کی جاتی ہیں، سرگرمیاں قائم کی جاتی ہیں۔ انہی سرگرمیوں کا خلاصہ یہ سالانہ انجمن ہے۔ آج ہمارے درمیان اس انجمن کے آخری پروگرام میں ہم کچھ نمونے یہاں پیش کرنا چاہیں گے جو ان 4 دنوں کے پروگرام میں مختلف مقابلے ہوئے اور مسابقات ہوئے۔ ان میں معہد عثمان بن عفان لتحفیظ و تجوید القرآن الکریم جوگابائی نئی دہلی کے طلبہ کے درمیان بھی قرآن کریم کے حفظ اور تجوید کے مسابقے ہوئے۔ ان مسابقوں میں جو طلبہ نمایاں کارکردگی کے ساتھ سامنے آئے، ان کے کچھ نمونے ہم یہاں پیش کریں گے۔ لہٰذا تلاوت قرآن پاک کے نمونے کے طور پر میں ثناء اللہ محمد افضل متعلم معہد عثمان بن عفان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی تلاوت کے نمونے کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کلام پاک کے اور بھی نمونے ہمارے پاس ہیں جن طلبہ نے اچھے انداز میں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ہم یہاں وقت کی قلت کے پیش نظر ان سے صرف نظر کرتے ہیں اور ان طلبہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو اور ہمارے تمام طلبہ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اردو تقریر کا نمونہ پیش کرنے کے لیے
مختلف مستویات اور مختلف مرحلوں میں ہمارے یہاں الگ الگ موضوعات پر مقابلے ہوتے ہیں. متوسطہ کے طلبہ کے مابین، ثانویہ کے اور عالیہ کے. متوسطہ کے طالب علم امانت اللہ بن عبید اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کا نمونہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: القرآن حجت لک او علیک. محترم و مکرم صدر اجلاس، معزز مہمانان گرامی قدر، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جاذب نظر محفل و خوشگوار نشست میں میرا موضوع خطابت ہے قرآن مجید کے حقوق اور ہمارا طرز عمل. محترم حاضرین، قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور ادب و بیان کا وہ شاہکار ہے جس کی برابری دنیا کے تمام بلغاء و ادبا مل کر بھی نہیں کر سکتے. چنانچہ رب کائنات کا ارشاد ہے: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. محترم سامعین، اتنی عظیم کتاب اللہ رب العزت نے ہم بنی نوع انسان کے لیے نازل فرمائی، جس کے آگے پوری دنیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور. کیا اس کتاب کا کوئی حق ہم پر عائد نہیں ہوتا؟ غور کرنے کا مقام ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک اہم سوال ہے. اگر جواب مثبت میں دیتے ہیں کہ اس عظیم کتاب کا ہم پر حق ہے، تو پھر حقوق کی ادائیگی سے ہم پیچھے کیوں؟ اللہ کی اس عظیم کتاب کے تئیں ہمارا طرز عمل ایسا کیوں؟ اور اگر کسی کا جواب نفی میں ہے تو اس شخص کو اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرنے کی ضرورت ہے. محترم حاضرین، یقیناً مقدس کلام کا ہم پر حق ہے اور وہ کچھ اس طرح کے حقوق ہیں. قرآن مجید کا ہم پر سب سے پہلا حق ایمان لانا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اسی طرح قرآن کا دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا. ارشاد ربانی ہے: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اسی طرح سے قرآن کا ایک اور حق سمجھنا اور غور و فکر کرنا. فرمان الہی ہے: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. اسی طرح سے قرآن کا ایک اور حق یہ بھی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو سکھایا جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے لیے ہمارا طرز عمل کیا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے ان حقوق کو نظر انداز کر دیا ہے. قرآن ہماری حیات سے غائب ہو گیا ہے. ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. پستی ہمارا مقدر بن گئی ہے. قرآن تو ہمارے طاقوں پر موجود ہے، گرد و غبار نے اس پر اپنا بسیرا بنا لیا ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. مسلمانوں سنو، کلام اللہ وہ نور ہدایت ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے. یہ شفاء القلوب ہے جو بیمار دلوں کو زندہ کرتا ہے. یہ قرآن وہ آئینہ ہے جو ہمارے اعمال کو بے نقاب کرتا ہے. یہ وہ چراغ ہے جو ہمیں منزل تک لے جاتا ہے. یہ کتاب انقلاب ہے، یہ منشور کامیابی ہے، یہ پیغام سکون ہے، یہ ضابطہ حیات بھی ہے اور دستور شریعت بھی. یہ سراسر رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی. اس سے ہمیں مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے. محترم حاضرین، قرآن مجید کے مذکورہ حقوق کو لوٹانے کا
واحد حل یہ ہے کہ ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا اور قرآن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثانوی مرحلے سے اردو تقریر کا نمونہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے محمد مزمل بیگ، متعلم اولی ثانویہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ صدر مجلس، مہمانان گرامی قدر، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے علمی ہم نشینوں، موضوع خطابت ہے خدمت خلق کی ضرورت و اہمیت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں، خدمت خلق کا مطلب انسانیت کی خدمت اور دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام آنا ہے۔ یہ ایک عظیم عمل ہے جو انسان کو روحانی سکون اور اخلاقی بلندی عطا کرتا ہے۔ خدمت خلق کی اہمیت و ضرورت ہر دور میں رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بار بار ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے کی ترغیب دی گئی۔ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور دوسرے مقام پر فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ محترم سامعین، موجودہ زمانے میں ہماری قوم جن نازک حالات سے گزر رہی ہے، لوگ چند پیسوں کے خاطر اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، بے روزگار، بے گھر، بے سہارا زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں خدمت خلق کی اہمیت و ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے، اور صاحب استطاعت پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، وہ مسکینوں کا سہارا بنے، بیواؤں کا سہارا بنے، غریبوں کی مدد کرے، اس لیے کہ رب کائنات نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت قرار دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ رب العالمین کہے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے اللہ رب العالمین، اے رب العالمین، تو پوری کائنات کا مالک ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تیری عیادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ رب العالمین جواب دے گا، اے بندے سنو، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا وعود المریض وطعم الجائع وفك العانی۔ میرے بھائیوں، ان دونوں روایتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسکینوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کا سہارا بننا، بیواؤں کا سہارا بننا اور غلاموں کو آزاد کرنا، یہ خدمت خلق کا ایک اہم حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، خدمت خلق کی اہمیت و ضرورت کا اندازہ لگانا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے ایسے مظاہر پیش کیے کہ تاریخ انسانی اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کے بعد پوری ہی خدمت انسانی سے عبارت تھی، اور نبوت کے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے۔ جیسا کہ پہلی وحی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نئے معاشرے کی تشکیل کی تو لوگوں کو اسی بات کی جانب ترغیب دلائی اور فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس
سنیں آپ تدخل الجنت بسلام. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں، حاجت مندوں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کو پسندیدہ عمل قرار دیا اور فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. میرے بھائیو، خدمت خلق کامل ایمان کا ایک اہم ذریعہ ہے اور یہ انسان کو حقیقی مومن بناتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اور خدمت خلق کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. میرے بھائیو، قرآن کریم نے خدمت خلق کو عبادت قرار دیا اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر فرمایا کہ لوگوں سن لو، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب پہ جانب کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے اور مومن وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو، اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہو، اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہو، فرشتوں پر ایمان لاتا ہو. اور فرمایا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل. مسلمانوں یاد رکھنا، اگر ہم نے ذمہ داری کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین کے ارشاد کے دائرے میں آ جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روز قیامت جنتی جہنمی سے سوال کر رہے ہوں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اور سورہ ماعون کے اندر رب کائنات نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معون سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے انسان مدد کے طور پر ایک دوسرے کو دیتا ہے اور مدد کے طور پر دوسرے سے حاصل کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خدمت خلق جیسے اس حساس موضوع پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، یہ تھے اردو زبان کے نمونے. ان کے علاوہ بھی طلبہ ہیں جو اردو زبان کی تقریروں میں اچھے نمبرات سے اور نمایاں کارکردگی سے پاس ہوئے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نمونے پیش نہیں کر رہے. عربی زبان میں بھی طلبہ کے مختلف موضوعات پر مقابلے ہوئے. ان موضوعات کے سلسلے میں ایک موضوع کے متعلق نمایاں کارکردگی کے طور پر ایک جھلک دکھلانے کے لیے میں دعوت دوں گا طالب علم محمد طالب طفیل احمد ثانیہ عالیہ کو کہ وہ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي جعل الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. رئيس الجلسة المؤقر، ضيوفنا الكرام، معلمين الأفاضل، أيها الحفل الكريم، حديثي معكم اليوم عن موضوع علامات الساعة دروس وعبر. أيها الحضور، إن علامات الساعة هي تلك الأحداث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كإشارات لاقتراب يوم القيامة، وهي تنقسم إلى علامات صغرى وقعت أو ما زالت تقع أو ما لم تقع، وعلامات كبرى لم تظهر بعد ولكنها إذا وقعت كانت كالسلسلة المتتابعة. يخبر الله جل وعلا مبينا عن أحوال الساعة فيقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال جبريل أخبرني عن أماراتها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. عندما ننظر إلى مجتمعنا اليوم نرى ناتحات السحاب تعلو في بلاد كانت فقيرة، مما يحقق وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدعونا للتفكر في حقيقة الحياة الدنيا التي هي زائلة لا محالة، كما قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر. أيها الإخوة الأحبة، إن علامات الساعة دروس وعبر ومواعظ تذكر الغافل وتوقظ النائم وتشجع الآثم على فعل الخير والطاعات. ومن علامات الساعة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله: إن الساعة لن تقوم حتى ترون 10 آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. وفي رواية 10 نزول عيسى بن مريم. أيها الإخوة، ماذا أعددنا لمواجهة هذه الفتن الكبرى؟ كيف نحمي أنفسنا من فتن الساعة الكبرى ونحن اليوم لا نستطيع أن نحمي أنفسنا من الفتن الصغرى؟ نرى الناس وقد تساهلوا في الحرام وشربوا الخمر وضيعوا الأمانة. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من أشراط الساعة ظهور الزنا وشرب الخمر وكثرة النساء وقلة الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. هذه الأمور أصبحت شائعة في عصرنا، حيث انحرف الناس عن الفضيلة وتساهلوا في المحرمات والرذيلة، ولكن الله عز وجل حذرنا من هذه الأشياء القبيحة. إن اختلاط الحق بالباطل وغياب العلم وكثرة الجهل مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاحرصوا أيها الإخوة على طلب العلم من العلماء الراسخين، وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. المستمعون الكرام، إن من أعظم الدروس التي نستفيدها من علامات الساعة هو الاستعداد للآخرة والعمل الصالح قبل فوات الأوان. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمسارعة إلى العمل الصالح قبل أن تدركنا الفتن، لأن الفتن في آخر الزمان ستكون شديدة تجعل الإنسان يتقلب في دينه. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يا أهل البصائر، أما رأيتم كم من الشباب يموتون في أعمارهم؟ أما رأيتم كم من الناس يموتون فجأة؟ أما رأيتم الزلازل قد كثرت؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. فهذه العلامات تحذير لنا جميعا، فهل من معتبر؟ فلنعد إلى الله ولنستغفره ولنتب إليه توبة نصوحا. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أخيرا، يجب علينا أن نأخذ عبرا من هذه العلامات ونستعد بها للقاء ربنا، ونقيم الصلاة ونؤدي الأمانة ونجتنب المحرمات ونجعل التقوى زادنا، فإن الساعة آتية لا ريب فيها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستعدون ليوم اللقاء بالأعمال الصالحة. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مہمانان گرامی قدر، ہمارے طلبہ اردو اور عربی زبان کے علاوہ
इंटरनेशनल ज़बान अंग्रेज़ी में भी मुख्तलिफ़ मराहिल में और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुकाबले करते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान की तकरीरी मुकाबले के नमूने को पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ तालिब इल्म मोहम्मद अनस राईन, मोहम्मद नासिर राईन, मुतअल्लिम ऊला थानविया को, वो आएँ और अपनी तकरीर अंग्रेज़ी ज़बान में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा ख़लक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। Distinguished guests, honorable dignitaries on the stage, respected teachers, and my dear friends. Today, I wish to speak about a profound question. What's the purpose of human creation? This is the question that has puzzled many throughout the history. As believers, we turn to the Quran and Hadith to guide us in understanding our existence and ultimate purpose. Dear brothers, the primary purpose of human creation is to worship Allah subhanahu wa ta'ala, a concept repeatedly emphasized in the Holy Quran. As Allah states in His infinite wisdom, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. And I did not create the jinn and mankind except to worship me. This very verse clearly establishes that the essence of our existence lies in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Among the acts of worship, Salat holds a central and unparalleled position in connecting us to our Creator. Salat is not merely a ritual, but a direct means of expressing our submission and gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. In another verse, Allah highlights the importance of Salat. أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Establish prayer and do not be among those who associate others with Allah subhanahu wa ta'ala. Worship includes all actions that bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala, including our daily deeds, interactions with others, and pursuit of knowledge. When we live according to Allah's commands and strive to lead a righteous life, this itself becomes an act of worship. Dear audience, worshipping Allah also means upholding His commands in our dealings with others, which bring us to the importance of justice. The Quran reminds us that humans were created to live justly and to promote peace. As stated in the final revelation, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum bil walidaini wal aqrabin. It means, O you who have believed, be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah, even if it be against yourselves or parents and relatives. This words urges us to be just in all matters, even when it is difficult or involves those we love. Because justice is not just a legal principle, it's an integral part of our purpose. As stewards of the earth, we are meant to build societies based on fairness and equality, where everyone's rights are protected and peace prevails. Dear audience, another fundamental aspect of life's purpose is to face tests and strive for personal growth. As Allah says in the Holy Quran, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. It means life is a test. Every day presents us with challenges and choices that shape our character. Allah subhanahu wa ta'ala created this life as a means to test our patience, faith, gratitude, and perseverance. These trials are opportunities to grow spiritually and morally, regardless of the difficulties we encounter. We are expected to show resilience and continuously strive to improve ourselves in both faith and deeds. Esteemed audience, the ultimate purpose of human creation is to form a deep and meaningful relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. It is narrated by Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء. It means the closest that a servant comes to his Lord is when he is prostrating. So make plenty of dua, make plenty of supplications. Sahih Muslim. The purpose of life is to develop a deep connection with Allah through prayer, supplication, and seeking His forgiveness. It is through this relationship
that we find peace, guidance, and strength to face the challenges of life. In conclusion, the purpose of human creation is profound and multifaceted, centering on the worship of Allah and fulfilling a higher moral and spiritual calling. Humans are created to recognize and submit to the will of Allah, living lives guided by the teachings of the Quran and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the end, I pray, may Allah subhanahu wa ta'ala help us to understand the profound purpose of human creation, grant us the strength to fulfill it, and guide us to live lives pleasing to Him. Ameen. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، عالمی زبان کے علاوہ قومی زبان ہندی میں بھی ہمارے طلباء کے متعدد مقابلے ہوتے ہیں. ہندی زبان کا تقریری نمونہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں امان اللہ عبد الحق متعلم اولا متوسطہ کو. وہ آئیں اور تقریر پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق. आदरणीय सभापति महोदय, अतिथिगण, सम्मान योग्य अध्यापकगण एवं प्रिय सहपाठियों, आज की इस वार्षिक सभा में जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वह है नैतिकता का गिरता स्तर और इस्लाम में उसका समाधान. श्रोतागण, प्रश्न ये उठता है कि नैतिकता क्या है. शब्द नैतिकता जो प्राचीन शब्द नीति प्लस एकता से बना है, जिसका अर्थ है आदत, विधि, चरित्र. मूल शब्दों में नैतिकता मानव आचरण से जुड़े ऐसे सिद्धांतों को कहते हैं जिसके माध्यम से मानव कार्य को सही या गलत, अच्छा या बुरा माना जाता है. यदि अपनी समाज पर दृष्टि डाली जाए तो चारों ओर भ्रष्टाचार, बेईमानी, छल, कपट, लालच, अन्याय एवं अनैतिकता ही अनैतिकता दिखाई देती है. नैतिकता का गिरता हुआ स्तर केवल हमारे समाज ही के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए चिंता का विषय है. प्रिय सज्जनों, इस्लाम धर्म जो मानवता को एक संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा ब्रह्मांड की सृष्टि से लेकर अंत तक ही नहीं अपितु इसके पश्चात आने वाली वास्तविक जीवन काल का भी वर्णन करता है. इस्लाम धर्म मानवता को जीवन यापन करने के कुछ ऐसे सिद्धांत प्रदान करता है जो वास्तविक रूप से नैतिक मूल्यों पर आधारित है, जिन पर चलना केवल हमारा दायित्व ही नहीं अपितु अनिवार्य है. पवित्र कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मानवता को न्याय, भलाई का आदेश देते हुए फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता से रोकते हुए फरमाया, व इदा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियफ्सिदा फीहा व युहलिकल हर्थ वन नस्ल. इतना ही नहीं अपितु रणभूमि में भी नैतिक मूल्यों का आदेश देते हुए कहता है कि हे लोगों, युद्ध में महिलाओं, बूढ़ों, बच्चों एवं वे लोग जो युद्ध ना करे उनसे तुम युद्ध ना करो. अंतिम संदेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नैतिकता के विवेचता को बताते हुए फरमाया, मा मिन शैइन युज़अु फिल मीज़ान अफ़क़लु मिन हुस्निल खुलुक़. फैसले के दिन अगर सबसे कोई भारी चीज होगी तो वह है नैतिकता. प्रिय सज्जनों, कुरान एवं हदीस से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही वास्तव में नैतिक मूल्यों पर चलना है तथा ब्रह्मांड के अंदर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने संपूर्ण रूप से नैतिक मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत किया है तो वह अंतिम संदेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अंत में अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ
کہ وہ ہمیں اسلام کے सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शक्ति प्रदान करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेहमानान गिरामी क़द्र, तकरीरों के अलावा हमारे तलबा तहरीर और सहाफ़त के मैदान में भी मुकाबलों का प्रोग्राम रखते हैं और मुकाबले तहरीरी भी अरबी और उर्दू ज़बानों में होते हैं। उर्दू ज़बान के तहरीरी मुकाबले की एक झलक, उर्दू मकाला निगारी का नमूना मुतअल्लिम हाफिज़ुर रहमान तबारक अली जो सानविया के तालिब इल्म हैं आएंगे और अपना नमूना पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मजलिस, मौज़ूए मकाला है क़िमारबाज़ी की तबाहकारियाँ और उसकी जदीद शक्लें। हरफ़ आगाज़। बिलाशुबह इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है जो इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक के तमाम मामलात में रहनुमाई करता है। हलाल अशिया की वजाहत के साथ मुहर्रमात और नाजायज़ उमूर की पूरी तफसील पेश करता है जिनसे हर मुसलमान के लिए बचना और उनसे दूर रहना ज़रूरी है। इन्हीं हराम करदा अशिया में से एक अहम मामला क़िमारबाज़ी का है जिसमें आज मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत मुब्तला नज़र आती है, जिसकी बुनियादी वजह जहालत और अदम इल्म है। ज़ैल में इस अहम मसले की वजाहत के साथ इसकी जदीद शक्लों और इसके मफासिद व मज़र्रात को कलमबंद करने की भरपूर कोशिश की गई है। क़िमार का लुग़वी व शरई माना। क़िमारबाज़ी जिसे जुआ भी कहा जाता है, अरबी ज़बान में इसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, पहला मैसिर और दूसरा क़िमार, और अंग्रेज़ी ज़बान में इसे गैम्बलिंग कहते हैं। क़िमारबाज़ी की लुग़वी तारीफ़। अल-क़िमार काफ पर कसरा के साथ कामरा से मस्दर है जिसके माना है शर्त लगाना, जुआ खेलना। क़िमार की शरई तारीफ़। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने क़िमार की शरई तारीफ़ यूँ की है कि क़िमार का मतलब ये है कि इंसान का माल इस हालत में लिया जाए कि वो इस खतरे में हो कि उसे उसका बदला मिलेगा या नहीं। क़िमारबाज़ी क्या है? क़िमारबाज़ी एक मुकाबला होता है जिसमें एक खिलाड़ी किसी वाक़े के नतीजे पर शर्त लगाता है और ये शर्त आम तौर पर नक़द रकम की शक्ल में होती है। शर्त और उस पर लगाई गई रकम का फ़ैसला इस वाक़े के वक़ूअ पज़ीर होने से पहले ही तय कर लिया जाता है। क़िमार का शरई हुक्म। क़िमारबाज़ी शरीयत इस्लामिया में उन वाज़ेह हराम चीज़ों में से है जिनकी हुर्मत क़तई तौर पर साबित है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फाल निकालने के पासे के तीर, ये सब गंदी बातें शैतानी गंदे काम हैं। क़िमारबाज़ी की तबाहकारियाँ। इस बात में कोई शक नहीं कि क़िमारबाज़ी की तबाहकारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर हम इन तबाहियों को तकसीम करना चाहें तो दीनी, दुनियावी और माशरती एतबार से तकसीम होती हैं, जिनकी वजाहत पेश खिदमत है। क़िमारबाज़ी के दीनी नुकसानात। क़िमारबाज़ी अल्लाह के ज़िक्र और सलात से रोकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फिल खमरि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फहल अंतुम मुंतहून। शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे आपस में बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और ज़िक्र से और सलात से तुमको बाज रखे, सो अब भी बाज आ जाओ। इस आयत से बात साबित होती है कि शैतान क़िमार के ज़रिए इंसान को अल्लाह की याद और सलात से गाफिल कर देता है। क़िमारबाज़ी के सबब दुनियावी तबाहकारियाँ। क़िमारबाज़ जुए में माल हार जाने या तंगदस्त हो जाने की वजह से अपने ज़िम्मे लाजिम बीवी बच्चों के अखराजात सही तौर पर अदा नहीं कर पाता, जिसके सबब घरेलू झगड़े रोनुमा होने लगते हैं और अक्सर तलाक तक नौबत आ पहुँचती है, और यूँ एक हफ्ता खेलता घर जुए की नहुसत से तबाह व बर्बाद हो जाता है। क़िमारबाज़ी के सबब माशरती तबाहकारियाँ। इंसानियत के साथ धोखा। क़िमारबाज़ी में इंसान का माल उसकी इजाज़त और रज़ामंदी के बगैर लिया जाता है, जो कि इंसानियत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लेन देन की इस बातिल तरीक़े से मना करते हुए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीक़े से ना खाओ। दौरे हाजिर में क़िमारबाज़ी की शक्लें। नंबर 1, ऑनलाइन गैम्बलिंग। टेक्नोलॉजी ने हमेशा से जुए के इर्तिका में अहम किरदार अदा किया है और नई नई शक्लों को वजूद बख्शा है। ऑनलाइन जुआ भी इसकी तेज़ी से बढ़ती हुई शाखों में से एक है। इसमें पोकर, स्लॉट्स,
اور بلیک جیک جیسے مختلف طرح کے گیمز ہوتے ہیں جن پر قمار باز شرط لگاتے ہیں۔ نمبر 2، آن لائن کسینو۔ یہ انٹرنیٹ پر مبنی ایک ایسا نظام ہے جو ورچوئل ماحول میں جوا کھیلنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس میں رقم حقیقی اور غیر حقیقی دونوں ہو سکتی ہے۔ نیز جوئے کی یہ شکل مختلف آوازوں اور چمکدار روشنیوں کے ذریعے کھلاڑی کے دل و دماغ کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ نمبر 3، فینٹیسی سپورٹس۔ یہ جوئے کی ایک آن لائن شکل ہے جس میں جوئے باز مختلف کھیلوں جیسے کرکٹ، فٹ بال اور باسکٹ بال وغیرہ کے کھلاڑیوں پر مشتمل اپنی ٹیم بناتے ہیں اور شرط لگاتے ہیں۔ یہ کھیل مہارت، قسمت اور پیشگوئی پر مبنی ہوتا ہے۔ حرف آخر۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں، جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لائیں اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہیں، اور ایک مسلمان کو قمار بازی سے باز آنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن میں اس کی ممانعت اور مذمت وارد ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جوئے سے بچنا چاہیے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جوئے سمیت کمائی کے تمام ناجائز ذرائع سے محفوظ فرمائے، حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو مقالہ نگاری کے نمونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی مقالہ نگاری کا نمونہ پیش کرنے کے لیے میں طالب علم عبد البر مقبول عبد الحی کو دعوت دیتا ہوں، جو اولیٰ عالیہ کے طالب علم ہیں، وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ رئیس الحفل الکریم، ضیوفنا الاکارم، اساتذتنا الاجلہ والمستمعون الکرام، انی قمت بین ایدیکم فی هذه الحفلة المبارکہ لتسلیط الضوء على حیاة العلامہ محمد اسماعیل السلفی رحمہ اللہ ودوره في تعزیز المنهج السلفی۔ ان اللہ تعالی ارسل نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم واکمل به الدین، وقد ترك امته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ثم قام بالدين بعده اصحابه والتابعون لهم باحسان، ثم خلف من بعدهم خلف قدموا آراءهم على النصوص الشرعية وشككوا في حجية الحديث النبوي، فأقام الله طائفة نفوا عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين، ومن الأعلام الذين رفعوا لواء منهج السلف الصالح البطل الجليل العلامة محمد اسماعيل السلفي رحمه الله۔ اسمه ونسبه: هو محمد اسماعيل بن محمد إبراهيم بن عبد الله، مولده ونشأته: ولد الشيخ رحمه الله سنة 1895 من الميلاد في قرية دهونيكي بغجرانوالة في أسرة متحفظة بالدين، وكان أبوه عالما، ونشأ الشيخ في هذه البيئة نشأة دينية. طلبه للعلم ورحلاته العلمية: بدأ الشيخ يتلقى التعليم الابتدائي من والده، ثم درس على يد الشيخ عمر الدين كتب النحو والصرف وغيرهما، ثم تتلمذ على الشيخ الحافظ عبد المنان الوزيرابادي، ثم رحل إلى دلهي وأمرتسر وسيالكوت وغيرها من المدن الشهيرة بالعلم. شيوخه الذين استفاد منهم الشيخ كثير، نكتفي بذكر المشاهير منهم، فمنهم والده الشيخ محمد إبراهيم والشيخ الحافظ عبد المنان الوزيرابادي، وأخذ إجازة الحديث منه، وبجانب ذلك حصل على إجازة من العلامة أبي بكر بن محمد بن عارف الخوقير المكي، وإسناده يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب24 واسطة. مؤلفاته: كان الشيخ رحمه الله كاتبا بارزا ذا أسلوب رائع يركز بشكل أساسي على توضيح العقيدة الصحيحة. ومن مؤلفاته المعروفة ترجمة مشكاة المصابيح مع التعليق إلى نصف الكتاب، نظرية الجماعة الإسلامية في الحديث، السنة في ضوء القرآن الكريم، حركة الانطلاق الفكري، وجهود الشاه ولي الله في التجديد. وفاته: توفي رحمه الله في 20 من فبراير سنة 1968 من الميلاد، فإنا لله وإنا إليه راجعون، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته. دور الشيخ محمد إسماعيل السلفي في تعزيز المنهج السلفي. يعد الشيخ من أبرز أعلام أهل السنة والجماعة في القرن العشرين،
كان له دور مهم في تعزيز المنهج السلفي في أنحاء العالم عموما وفي شبه القارة الهندية خصوصا. قبل أن نتحدث عن دوره في تعزيز المنهج السلفي يجدر بنا أن نعرف المنهج السلفي. تعريف المنهج السلفي: المنهج السلفي هو المسلك الذي سلكه أعلام السلف رحمهم الله والطريقة التي ساروا عليها فامتازوا عن غيرهم من أصحاب الفرق والطوائف والمذاهب الأخرى التي ظهرت في العالم الإسلامي. جهود الشيخ رحمه الله في تعزيز المنهج السلفي من خلال التصنيف والتأليف. كان الشيخ رحمه الله فائقا من بين أقرانه ومعاصريه بالكتابة، فقد ألف العديد من الكتب والمقالات حول مواضيع متنوعة وركز فيها على تصحيح العقيدة ونشرها وفق منهج السلف. ومن كتبه السنة في ضوء القرآن الكريم. قد تكلم في هذا الكتاب عن حجية السنة النبوية في ضوء القرآن، وأثبت بنصوص الكتاب أنه لا يمكن حل مسائل العبادات والمعاملات التي يواجهها المسلمون بدون الحديث، فقال في كتابه إن حجية السنة النبوية واستقلالها شائع وواضح في القرآن، بحيث يمكن جمع مئات الآيات حول هذا الموضوع. في مجال الخطابة وإلقاء الدروس كان الشيخ خطيبا بارعا يلقي الكلمات في المساجد والحفلات الدينية. قد استخدم الشيخ هذه المنابر لنشر التوحيد الخالص من أكدار الشرك والكفر، وكان يهتم بإلقاء الدروس في التفسير القرآن بعد الفجر، وكان الناس يحضرون في صلاة الفجر لاستماع دروسه. في مجال التدريس والإفتاء قد عمل الشيخ في مجال التدريس والإفتاء ما يقارب 50 سنة، وقد أسس الجامعة المحمدية بغجرانوالة، ولم يقم بالتدريس فيها فحسب، بل عين فيها مدرسين أكفاء، وكان الناس يستفتونه في مسائل حياتهم فيفتيهم. وإن أبرز شيء في فتواه هو علمه واختياره منهج فهم السلف الصالح للمسائل الشرعية. وقد تم جمع مقالاته وفتاويه في كتاب باسم مقالات وفتاوى. وإن العلامة ابن باز رحمه الله كان قد وجه الدعوة إليه للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، لكنه آثر البقاء في بلده. إنشاء المدارس ونشر تعليم الكتاب والسنة فيها وفق منهج السلف الصالح. بعد انفصال باكستان من الهند كانت هناك حاجة ماسة إلى نشر التعليم الإسلامي لدى الجيل الجديد، ولتحقيق هذا الهدف جال الشيخ الأنحاء النائية من البلاد وأنشأ فيها مدارس دينية كثيرة تعتني بتدريس الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، وأسس الجامعة المحمدية بغجرانوالة وجامعة تعليم القرآن والحديث للبنات والجامعة السلفية بفيصل آباد. جهوده في الرد على المنكرين والمشككين في حجية الحديث النبوي. إن الجهود الجبارة التي بذلها الشيخ في الرد على المنكرين والمشككين في حجية الحديث النبوي لا يخفى على أي شخص، وكتبه ومقالاته مليئة بالردود التي تدل على جهوده. كلما شكك في حجية الحديث النبوي رد الشيخ رحمه الله على هذه الشبهات وأثبت صحة الحديث النبوي. دوره في إحياء السنة النبوية والرد على التقليد. قد قضى الشيخ حياته وفق السنة النبوية وكان حريصا على إحيائها، وكان يحذر الناس من التقليد الشخصي، وكان الشيخ ينتقد على أصحاب الرأي والمقلدين، وكان يقول إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحق هو اتباع السنة النبوية وليس التقليد. خلاصة المقال: كان الشيخ السلفي نموذجا رائعا يحتذى به في العمل الدعوي والعلمي، جمع بين العلم والعمل وبين الصبر والثبات على الحق، وكرس حياته في إعادة الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء ويرفع درجاته في جنات النعيم، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہمانان گرامی قدر، یہ تھے اردو اور عربی زبان کے متعدد مقابلوں کے نمونے. یہاں آپ حضرات کے گوش گزار ایک بات میں کر دوں کہ جامعہ اسلامیہ سنابل ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کی کچھ خصوصیات بڑی قابل نظر بھی ہیں اور قابل غور ہیں، قابل اقتداء ہیں. ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں مختلف زبانوں کی تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی ہے، عربی، اردو، انگریزی، ہندی، اور ان میں اردو زبان چونکہ ہماری مادری زبان ہے، اسلام کی ثقافت اور معلومات
اردو زبان میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسی وجہ سے اردو زبان کی تعلیم ہمارے یہاں ابتدائی کلاس سے لے کر کے منتہی طلبہ تک ہر کلاس میں پڑھائی جاتی ہے. اور اس کے لیے ہم نے CBSE کورس کو سامنے رکھا ہے اور اس زبان کو پڑھانے کے لیے اس کے ایکسپرٹ اور اس مادے کے متخصص اساتذہ ہی اس کو پڑھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس زبان کے ادب اور زبان میں خصوصی ذوق شوق ہمارے طلبہ کا ایک مشغلہ ہے. اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ ہمارے طلبہ اپنے ہفتہ واری پروگراموں کے ساتھ ساتھ مختلف ثقافتی پروگراموں میں اور سالانہ انجمن میں اپنے درمیان شعر گوئی کا مقابلہ کرتے ہیں. اور بہت سارے طلبہ اس معاملے میں بڑے ہی اپنی اچھی کاوشوں کے ساتھ سامنے آئے ہیں. اسی سلسلے میں امسال سالانہ انجمن میں نعت گوئی کا مقابلہ ہوا اور نعتیہ شاعری کے نمونے کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ثالثہ ثانویہ کے طالب علم محمد عثمان ظہیر الدین کو کہ وہ آئیں اور اپنے نعتیہ کلام کو پیش کریں. صدر محترم، مہمان خصوصی، مشفق و مربی اساتذہ کرام، دیگر مہمانان اعظام اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم کی اجازت سے مطلع آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے ہے، توجہ چاہتا ہوں. فضا میں رنگ گلوں میں لیے نکھار آیا، فضا میں رنگ گلوں میں لیے نکھار آیا. یہ کون فصل خزاں میں لیے بہار آیا، یہ کون فصل خزاں میں لیے بہار آیا. ہر ایک سمت اٹھی تھی پکار دنیا میں، ہر ایک سمت اٹھی تھی پکار دنیا میں، جہاں میں رحمت عالم کا تاجدار آیا، جہاں میں رحمت عالم کا تاجدار آیا. ہزار بار پڑھی ان کی زندگی ہم نے، ہزار بار پڑھی ان کی زندگی ہم نے، ہزار بار اسی زندگی پہ پیار آیا، ہزار بار اسی زندگی پہ پیار آیا. سنا تھا جب کہ نبی حشر میں ملیں گے ہمیں، سنا تھا جب کہ نبی حشر میں ملیں گے ہمیں، تڑپتے دل کو میرے تب کہیں قرار آیا، تڑپتے دل کو میرے تب کہیں قرار آیا. یہ کیسی غار حرا سے چلی ہے باد صبا، یہ کیسی غار حرا سے چلی ہے باد صبا، یہ آج چہرے باطل
پہ کیوں غبار آیا، یہ آج چہرے باطل پہ کیوں غبار آیا۔ آپ لوگوں کی محبتوں کے ساتھ تضمین کا شعر آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے ہے، جس میں آپ سبھی کی شرکت چاہتا ہوں۔ مٹانے کفر کے ظلمت قدوں کو عالم سے، مٹانے کفر کے ظلمت قدوں کو عالم سے، وہ ساتھ لے کے تجلی کا ایک دیار آیا، وہ ساتھ لے کے تجلی کا ایک دیار آیا۔ حنین ہو کی ہو خندق عدو کو زیر کیے، حنین ہو کی ہو خندق عدو کو زیر کیے، نرالی شان سے بطحا کا شہ سوار آیا، نرالی شان سے بطحا کا شہ سوار آیا۔ اور یہ مقطع کا شعر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ظہیر احمد مرسل کی یاد جب آئی، ظہیر احمد مرسل کی یاد جب آئی، ہماری آنکھ سے آنسو ہے زار زار آیا، ہماری آنکھ سے آنسو ہے زار زار آیا، وہ ساتھ لے کے تجلی کا ایک دیار آیا۔ آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمانان گرامی قدر و دیگر سامعین و حاضرین، یہ تھے طلبہ جامعہ اسلامیہ سنابل اور معہد عثمان بن عفان کے جو اپنے مختلف مقابلوں کے نمونے پیش کر رہے تھے۔ یہاں دوران گفتگو شروع میں ایک بات آئی تھی، ایک طالب علم نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ ہمارے لیے فخر کا موقع ہے۔ اس پر بعض احباب کی طرف سے ایک استفسار آیا ہے، سوال کہ کیا فخر کا لفظ استعمال کرنا مناسب ہے، کیونکہ فخر تو اسلام میں ممنوع ہے۔ تو یہاں اس کی وضاحت کر دینا مناسب ہے مختصر انداز میں کہ فخر بلا شبہ مجمل انداز میں مختصر طور پر جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ مذموم صفت ہے، شریعت میں منع کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، تو آپ نے فخر کی نفی کی، اور فخر کا معنی تکبر ہوتا ہے عموماً، جس میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا یا اپنے جو بھی اچھی چیز کو پیش کیا جائے اس کو تکبرانہ انداز میں پیش کرنا اور دوسروں کی تحقیر کرنا، یہ جو مفہوم ہے اس مفہوم میں بلا شبہ فخر یہ لفظ مذموم ہے۔ لیکن اہل علم نے، محدثین نے، فقہا نے اور محققین نے اس لفظ کے متعلق یہ بھی تحقیق پیش کی ہے کہ عربی زبان میں یہ لفظ بطور خوشی کے بھی استعمال ہوتا ہے، نعمت کے اظہار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں اس کی تفصیل پیش کی ہے۔ اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ فخر محمود اور فخر مذموم۔ تو فخر محمود وہ ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کا
ذکر کرے اور وہ اما بنعمت ربک فحدث کے پیش نظر اللہ کی انعام و اکرام کا تذکرہ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرے اور اس کے لیے لفظ فخر استعمال کر لے تو اس میں کسی طرح کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے قبیل سے ہے اور یہ محمود ہے۔ اور فخر مذموم وہ ہے جس میں تکبر ہو، تباہی ہو، مباحات ہو، دوسروں کی تحقیر ہو اور منعم کی انعام کرنے والے کی طرف اس کی نعمت کی نسبت نہ کی جائے اور خود کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، تو یہ جو تکبرانہ فخر ہے یہ مذموم ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔